کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ۔ الرحمن الرحيم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار اور یاد کرو وہ میدان محشر کا دن جب اللہ کے سارے دشمن جمع کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے فَهُمْ يُوزَعُونَ تو انہیں وہاں روکا جائے گا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب وہ میدان محشر میں جہنم کے قریب آئیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کا بدن ان سارے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا یہ جہنمی اپنے بدن کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے بدن، اے ہاتھ پاؤں، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء تو بدن کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے دنیا میں حل بولنے والے کو بولنے کی طاقت دی تھی وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور پہلی بار تم کو اسی خدا نے پیدا کیا اور تم کو بولنے کی طاقت دی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اور تم اس بات سے چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان،
تمہاری آنکھیں اور تمہارے بدن وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ لیکن تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تمہارے اعمال میں سے بہت سارے عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہوتی وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ لیکن یہ تمہارا گمان کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا ہے کہ رب کو پتہ نہیں چلتا، اس نے تمہاری ذات کو ہلاک کر ڈالا۔ ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اس طرح کے خیال نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا تو تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو اگر یہ صبر بھی کرے تب بھی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور آج میدان محشر میں اگر یہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ دار الجزا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ان کے ساتھ میں رہنے والے بہت سارے شیاطین کو مقرر کر رکھا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتلاتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بات عذاب کی ثابت ہو کر رہی جو گزشتہ امتوں میں ثابت ہو چکی ہے، جو ان سے پہلے امتیں اور قومیں گزر چکی ہیں۔ من الجن والانس، خواہ ان کا تعلق جناتوں سے ہو یا انسانوں سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ سورہ حامیم السجدہ 41ویں نمبر کی سورت ہے، اسی کی تفسیر چل رہی ہے۔ 2 رکوع مکمل ہو گیا ہے، یہ تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں بتلاتے ہیں کہ اے قرآن کے ماننے والوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، میدان محشر کا دن یاد کرو۔ میدان محشر میں تمام اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ محشر کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں سب کو اس میدان میں جمع کیا جائے گا۔ وہ میدان کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ میدان یہی ہے، یہ زمین ہے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں مدت الارض مد العدیم، زمین کو چمڑے کی طرح اللہ تعالیٰ کھینچ دیں گے اور چوڑی اور لمبی اور کشادہ ہو جائے گا، اور اسی پر سارے انسانوں کو جمع کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جو انسان ہیں۔ اور مکہ مدینہ کی جو زمین ہوگی وہ اجلاس اور اسٹیج کی جگہ ہوگی، وہیں سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں سوال کریں گے میدان محشر میں. سب لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہوگا. 5 سوال بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 سوال کریں گے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو 5 سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ایک سوال ہوگا زندگی کا حساب لاؤ. پوری زندگی میں نے دی تھی، 70 سال کی، 80 سال کی، 60 سال کی. میدان محشر میں جمع کر کے پہلا سوال ہوگا زندگی کا حساب لاؤ. اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. نبی نے فرمایا ہے اور نبی کی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ریوائز کی جا رہی ہیں. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. کسی بھی انسان کا، ابن آدم کہا، آدم کی اولاد میں کسی بھی جگہ کا رہنے والا انسان ہے، یورپ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، ایشیا میں رہتا ہو، کسی بھی بر اعظم میں رہتا ہو، ابن آدم کا قدم تیرے پروردگار کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں، 5 کوشچن اس سے نہ کر لیے جائیں. پہلا کوشچن یہ ہوگا پوری زندگی کا حساب لاؤ. اس کے بعد دوسرا کوشچن ہوگا کہ جوانی کا حساب لاؤ، کیونکہ زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں: بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ. بچپن میں تو 15 سال تک اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا ہے، وہ مخاطب ہی نہیں ہے گویا کہ اللہ کے حکموں کا. نماز پڑھو تو نماز کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ جو 15 سال کے ہو گئے ہیں. 15 سال سے پہلے وہ مخاطب نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. ہاں، ان کو پڑھوانے کا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی 15 سال کے ہوئے کیسے سب چیزیں سیکھیں گے. اسی لیے باقاعدہ نبی نے فرما دیا کہ 7 سال کے ہو جائے بچے جب، تو ان کو نماز کا حکم کرو. مسجدوں میں آئیں گے، کنارے کھڑے رہیں گے، ان کی صف سب سے پیچھے ہوگی. وہ نماز دیکھ دیکھ کر کے ٹیڑھی سیدھی جیسے ان کو آئے ویسے پڑھتے رہیں گے. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پہ پٹائی کرو باقاعدہ. نبی جو رحمت للعالمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اور ان بچوں کو جب 10 سال کے ہو جائیں تو پٹائی کرو. تو یہ مرحلہ جو ہے ابھی معافی کا ہے، لیکن پٹائی کر کے ان کو سکھاؤ. تو پتہ چلا سکھانے کے لیے پٹائی بھی ضروری ہوتی ہے. لیکن پٹائی کی بھی حدیں ہیں، اتنا نہ مارے کہ نشان پڑ جائے بدن پر. جو سرپرست ہے، جو استاد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ پٹائی ایسی کرے کہ بدن پہ نشان نہ پڑے. اس طرح مارنا بھی جائز نہیں ہے جس سے بدن پہ نشان پڑ گیا. جتنا سزا تھی اس سے زیادہ سزا دے دیا. تو 15 سال کا یہ مرحلہ ہے، اس میں معاف ہے بھی. اور بڑھاپے کا مرحلہ دوسرا تیسرا آتا ہے، اور بیچ میں جوانی کا مرحلہ. تو بڑھاپے کا جو مرحلہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے نظام الگ ہی بنایا ہے. جوانی کے مرحلے میں جو جو عبادتیں کی ہیں وہ بڑھاپے میں جا کے چھوٹ جاتی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو تنخواہ سیلری ملتی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے، پینشن کے نام سے کم ملتی ہے. اب تو وہ بھی ختم کر دیا ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے کہ بڑھاپے میں جب گئے تو پینشن ڈبل ہو جاتی ہے.
जवानी में जो इबादत करते थे, अगर जवानी में एक हफ्ते में एक कुरान करीम ख़त्म करते थे और बुढ़ापे में अब नहीं हो पा रहा है, तो बगैर किए हुए एक कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वहाँ पे पेंशन आदि नहीं होती है, बल्कि जो हम कर रहे हैं उसका सवाब तो मिलेगा ही। जो जवानी में करते थे वो भी यहाँ अब मिलेगा, उसके करने का सवाब मिलेगा। नमाजें खड़े होकर के पढ़ते थे, अब बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो खड़े होकर के पढ़ने वाला सवाब बुढ़ापे में मिलेगा। जितने नेक काम करते थे जवानी में, सब नेक काम का सवाब बुढ़ापे में मिलेगा। कमजोर अल्लाह ने कर दिया है कि अल्लाह ने किया है तो अल्लाह ही ताला उसका निज़ाम बनाए हुए हैं तशरीई तौर पर। और बचपन में अल्लाह ताला ने बच्चा रखा है तो बचपन का निज़ाम बनाया है कि अभी नमाज के मुकल्लफ नहीं, रोज़े के मुकल्लफ नहीं, ज़कात के मुकल्लफ नहीं, हज के मुकल्लफ नहीं, किसी चीज़ का खिताब ऑर्डर अल्लाह का उन पर उनके साथ लागू होता ही नहीं। जैसे ही बालिग हुए लागू हो जाएगा। तो 15 साल तक अल्लाह ने मासूम रखा, और उसके बाद जब बुढ़ापा आया तो उसमें जो इबादतें करते थे जवानी में उसका अजर मिलेगा। इसीलिए जवानी की उम्र बड़ी अहम मानी जाती है, ताकत वाली उम्र मानी जाती है। तो अल्लाह ताला एक सवाल जो करेंगे वो पूरी जिंदगी का। दूसरे इन 3 मरहलों में जवानी का जो मरहला है वो स्पेशलाइजेशन रखता है। रात भर जागो, 3 रात जागो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उस जवानी को जो अल्लाह ने नेमत दिया था, उस नेमत को तुमने किस तरफ फेरा, क्या इबादतें किया कि नहीं किया, इसलिए अलग से इसका सवाल रखा अल्लाह। 5 सवालों में एक सवाल पूरी जिंदगी का और दूसरा सवाल अलग से जवानी का, कि जवानी में तुमने क्या क्या किया बताओ। तो वयौम युहशरू, जिस दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में जमा करेंगे, अल्लाह के दुश्मनों को खास तौर पे जमा करके जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, तो उस वक्त 5 सवाल होंगे। एक सवाल जिंदगी का, पूरी जिंदगी का, दूसरा सवाल जवानी का, और तीसरा सवाल अल्लाह ताला करेंगे कि तुमने जितनी मालूमात थी उस पर कितना अमल किया। मालूमात थी तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जानते थे फिर भी करते थे। मालूमात थी तुमको छोटे के साथ शफकत करो, बड़े का अदब करो, उलमा का अदब करो, हुफ्फाज का अदब करो, घर में दादा हैं अब्बा हैं उनका अदब करो, मालूम था। फिर उस पर कितना अमल किया? नहीं, दुश्मनी में तो सबको तलाक दे दिया, सबको खैर बात कह दिया। हर बड़ा, हदीस शरीफ में आता है, किसी ने किसी बूढ़े की अगर इज्जत की तो गोया कि अल्लाह कहते हैं, हदीस में आता है कि गोया कि मेरी इज्जत की, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी इज्जत की। किसी बूढ़े की, मुसलमान बूढ़े की किसी ने इज्जत की तो अल्लाह ताला कहते हैं गोया कि मेरी इज्जत की। बताइए इससे बड़ा एहतराम क्या होगा। लेकिन नशे में हम लोग दुश्मनी के मालूमात पर अमल नहीं करते। जो मालूम है अपना, ये मालूम है, इस मालूमात पर अमल करो। अल्लाह ताला पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। तो बहुत सारी मालूमात है। शराब नहीं पीना, अमल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मालूमात है नहीं अमल करते, शराब पीते हैं। रिश्वत लेना मालूमात है नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेते हैं। सूद खाना मालूमात है फिर भी नहीं अमल करते। दावतें हैं, रियाकारी में दावत देते हैं। उनकी दावत अगर उसमें 50,000 खर्च हुआ तो मेरी दावत में 1,00,000 खर्च होना चाहिए। अगर ये दिखावा है, तकाबुल है, तो उस दावत का, उस खाने का कोई सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है। रियाकारी का सवाल नहीं है कोई। और अक्सर ऐसी दावतें होती हैं। लिहाजा ये सब जानकारी रख करके, ये अपने दिल के साथ मामला है। दिल को फौरन पलट दो, कौन देख रहा है हमने क्या नियत किया। जिस दावत में सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए,
غریبوں کو نہ بلایا جائے، اس دعوت میں شریک مت ہو، یہ حکم ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے غریب امیر سب آتے ہیں، لیکن اس علم پر عمل کرنا، جو معلومات ہے اس معلومات پر عمل کیا کہ نہیں کیا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم کو معلوم تھا نہیں، اس پر کیوں نہیں عمل کیا؟ بتاؤ۔ ایک سوال یہ ہوگا، 3 سوال ہو گئے، چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا؟ مال ہم نے دیا تھا، کہ کمایا کہاں سے تم نے؟ جائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، ہم نے تم کو آپشن دیا تھا، لیکن تم نے جائز طریقہ چھوڑ کر کے ناجائز طریقہ کیوں اپنایا؟ وہ بعض علاقے ہیں، دھلیا وغیرہ کے علاقے میں شراب کی بوتلیں آتی ہیں، ڈھکن اس کا آتا ہے، اس کو صفائی کر کے کیا کرنا رہتا ہے۔ گھر میں عورتیں جو ہے باقاعدہ شراب کی بوتلوں پہ کام کرتی ہیں، کیا ڈھکن تیار کر کے بند کر کے کیسے دیتی ہیں، وہ شراب کی بوتلوں والا کام کر رہی ہیں۔ عورتوں کے اوپر اللہ نے تو کمانے کی ذمہ داری رکھی ہی نہیں، مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ تو گھر میں کیا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے تلاوت کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری لے لیا کمانے کی، اور وہ بھی کمانے کی ذمہ داری جائز تو ہے، وہ ناجائز۔ گھر میں پردے کے ساتھ کوئی کمانا چاہے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذمہ داری اللہ نے کس پہ رکھی ہے؟ مردوں پہ رکھی ہے۔ جب تک بچی ہے تب تک باپ اس کی پوری کفالت کرتا ہے، اس کے خرچ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد شادی کر دیا، شادی کرنے کے بعد اب اس کا ذمہ دار شوہر ہو گیا، وہ بیوی بن گئی، وہ چراغ خانہ ہو گئی، گھر کا چراغ ہے، روشنی ہے اس کے ذریعے۔ جس گھر میں عورتیں ہیں، نیک ہیں، وہ گھر پورا روشن ہے، تو چراغ خانہ بن گئی۔ اب شوہر اس کی کفالت کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ماں بن گئی، بچہ بڑا ہو گیا، خدا نہ کرے شوہر تو ہے ہی، شوہر نہ بھی رہے تو اب بیٹا اپنی ماں کی کفالت کرے گا۔ وہی جو بچی تھی باپ کی، وہی خاوند کی بیوی بنی، وہی اب بیٹے کی ماں بنی، اب بیٹا کفالت کرے گا۔ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے، ماں کی کفالت کرے گا، ہر طرح سے ماں کو مقدم کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بیٹے ہوئے، بچے ہوئے، تو پوتے ہیں، پوتے دادی کا خیال کریں گے۔ تو شریعت نے یہاں سے لے کر کے، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک باپ کفالت کر رہا ہے بچی کی، بیٹا کفالت کر رہا ہے ماں کی، اور جو ہے پوتا کفالت کر رہا ہے دادی کی۔ اس میں تو انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو شریعت کا جو نظام ہے یہ ہے کہ عورتوں کو کمانے کے لیے رکھا ہی نہیں، کمائے گا تو مرد، لیکن عورتیں کماتی ہیں تو کمانا چاہیں کمائیں، جائز طریقے پر کما سکتی ہیں، لیکن ناجائز بھی بہت سارے کاروبار یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ناجائز کاروبار کر رہے ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا شیئر مارکیٹ وغیرہ آ گئی اگر، تو شیئر مارکیٹ میں کوئی بھی شیئر لے لیا، شراب والا شیئر لے لیا، خنزیر والا شیئر لے لیا، وہ گھر میں بیٹھے تھوڑا جانکاری ہے تو اس پہ جو ہے غلط شیئر کے ذریعے پیسے کما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے کمائے تھے، یہ چوتھا سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال ہوگا کہ کہاں پہ خرچ کیا تھا، پیسے بہت آ گئے، اب گھومنے جا رہے ہیں، کہیں بھی گھومنے نکل گئے، کہیں کوئی بھی چیز خرید لے رہے ہیں، فضول خرچی کا سوال ہوگا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے کا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی، جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن لا تسرفوا، فضول خرچی سے کام نہ لو۔ کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، اور اس کو کھا رہے ہیں، آدھا بچا ہوا ہے اٹھا کے پھر ڈال دیا۔ فضول خرچی کیوں آدھا؟ اس کو جو ہے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کم ہی پکاتے ہیں، وہ پیسہ غریب کو دے دیتے ہیں۔ اسراف،
فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کسی کو کہہ دو شیطان، غصہ ہو جائے گا. اور شیطان کے بھائی بھی شیطان ہوگا. شیطان کا بھائی کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی یعنی شیطان ہے. تو اب وہ شیطان تو ہے ہی، بلاؤ تو ناراض ہو جائے گا. حالانکہ فضول خرچی کرتا ہے، پیسے یہاں وہاں بہاتا ہے، الٹی سیدھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پیسہ میں نے دیا تھا، تمہاری وہی طاقت، وہی انرجی، وہی صلاحیت، وہی ایبیلٹی ہوتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد وہی تم رہتے ہو، اور ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اور تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن پیسے نہیں کما رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آ ہی نہیں رہا پیسہ. اللہ کی نظر پھر گئی، پیسہ اللہ دیتا ہے اور اللہ روزی کم کر دیتا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جب روزی کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. اسی لیے روزی اللہ نے دیا، پیسے اللہ نے دیے، دولت اللہ نے دی. تو پوچھیں گے، 5واں سوال ہوگا میدان محشر میں کہ پیسہ کہاں پر خرچ کر رہے تھے. لہذا دل سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جو پیسے کماتے ہیں اس کے ہم مکلف ہیں کہ کہاں ہم خرچ کریں. کیف متفق نہیں خرچ کرنا ہے جو جی میں آیا. کہ پیسہ میرا، تنخواہ میری 50,000 60,000 ہے، پیسے جمع ہو گئے، لاکھوں روپے جمع ہیں، میں جہاں چاہوں خرچ کروں. نہیں، ایک طاقت دیکھ رہی ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے. جیسے ہم کسی کو دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ایک ایک آدمی کو، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو جو مکلف ہے، تیرا رب گھات میں ہے، جیسے چپکے سے دیکھا جائے ایسے دیکھ رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. دل میں کیا کیا پلاننگ بن رہی ہے، کیا کیا خیالات ہم لا رہے ہیں. آ رہے ہیں تو معاف، لا رہے ہیں، لا کر کے کھچڑی پکا رہے ہیں، گناہ میں قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور جو ہے طرح طرح کے گناہوں کی سازش ہو رہی ہے، معصیتوں کا پلان بن رہا ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ جیسے گھات میں انسان رہتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں، کوئی ساتھی اس کو دیکھتا ہوں کیا کیا کر رہا ہے، اچھا اب یہ کر رہا ہے، اچھا اب یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے. قرآن میں اللہ نے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں فرما دیا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ. وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو اس لیے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. جو بولتے ہیں اس میں یہ 5 کوسچن آ گئے ایک ایک پائی کے حساب دینے میں. نماز کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال کریں گے. جب وہ سوال ہوگا تو سوال میں یہ سب بڑھ جائے گا. یہ 5 کوسچن ہوں گے، لیکن اس میں پھر اور بڑھاتے جاتے، جیسے ممتحن رہتا ہے 5 کوسچن رہتے ہیں، لیکن اس میں سب کوسچن رہتے ہیں، بیچ بیچ میں اجزا رہتے ہیں، پارٹس رہتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ الگ سے اسپیشل نماز کے بارے میں پوچھیں گے. روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرش سے نماز بود. محشر کا میدان جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیا جائے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو انہیں روکا جائے گا. 5 سوال کا جواب تو دے دو. تو کافروں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، امریکی سے بھی، ہندی سے بھی، افریقی سے بھی، سب سے سوال، شہری سے دیہاتی سے، سب سے سوال، امیر سے غریب سے، سب سے سوال ہوگا. وی آئی پی سے، پور پرسن سے، وی وی آئی پی، سب سے سوال ہوگا. یہ 5 سوال. ان 5 سوالوں کی ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے یہ آج ہمیں یہاں جائزہ لینا ہے. نماز، اپنی نماز 15 سال کے بعد بالغ ہو گئے تو فرض ہو گئی. ہماری کتنی نمازیں ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیں. ابھی وقت باقی ہے، جو چھوٹی ہوئی ہے نمازیں قضا کر لیں. اللہ کی طرف سے کتنی مہربانی ہے کہ نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں اب پڑھ لو، ادا ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ اب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، نہیں، اب تم کو تو اس کو بھرنا ہی بھرنا ہے. اب تو تم کو اس کا حساب دینا ہے، سزا دینی ہی دینی. نہیں، یہاں پہ ریپینٹنس، توبہ کا مسئلہ رکھا ہے. اور نماز کی توبہ کا طریقہ یہ ہے
اس کو آپ پڑھ لو. فجر کی نماز میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لو. سنت کی قضا نہیں کرنی. ظہر کی نماز ہے 12 رکعت، 4 رکعت پڑھ لو، بقیہ قضا نہیں کرنی ہے. عصر کی نماز 8 رکعت ہے، 4 رکعت کی قضا کرنا ہے. جو چھوٹی ہوئی ہے کر لو، ٹائم ہے. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت پڑھ لو. عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 3 7، 4 رکعتیں فرض کی، 3 رکعت وتر کی پڑھ لو. ایسے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. یہ اللہ نے جو ہے سہولت رکھی ہے، اس سہولت کو استعمال کرنا چاہیے. اور قتل ناحق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. کسی کو ناحق مار ڈالا، جان لے لیا ناحق. اسی طرح کسی کو پکڑ کے مار دیا تو ایسا تو تصور نہیں ہوتا ہے، لیکن پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے، اس قاطع حمل، جان پڑ جانے کے بعد بھی حمل کو ساقط کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی قتل میں داخل ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ زمین میں درگور کی گئی، زمین میں گاڑی گئی، گور مانے قبر، قبر میں زندہ دفن کی گئی، لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے اس کو کیوں زندہ دفن کیا تھا. تو ایسے 4 مہینہ یعنی 120 دن کے بعد پیٹ میں جان پڑ جاتی ہے، پورا بچہ رہتا ہے. اور اس کو ساقط کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل زندہ رہتا ہے. اور آج کل ویڈیو بن گیا ہے، اس میں دیکھیں تو آدمی کانپ جائے گا، روح کانپ جائے گی کہ اس کے اعضاء کو باقاعدہ کاٹا جاتا ہے. زندہ ہے پیٹ میں، باقاعدہ بچہ چلتا رہتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، باقاعدہ رینگتا ہے. ڈاکٹر کو دکھانے جب جاتی ہیں خواتین تو وہ پوچھتا ہے حرکت کرتا ہے کہ نہیں حرکت کرتا ہے، تو وہ حرکت کرتا رہتا ہے. وہ باقاعدہ جان ہے مکمل، وہ اس کی پوری دنیا ہے. اس دنیا جب اس کو ساقط کرانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، باقاعدہ اس کے ہاتھ ایسے کاٹتا ہے، اس کے ہاتھ یہ کاٹتا ہے، یہ کاٹتا ہے، اور گلا کاٹتا ہے. قاتل، اس قاطع حمل خطرناک معاملہ ہے. قتل وعدے بنا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یہاں لڑکا لڑکی کچھ بھی ہو، اب اپنے کو اولاد نہیں چاہیے. تم مالک ہو اس کے، اللہ نے تمہارے پاس امانت دیا ہے، اس امانت کو تم کاٹ کاٹ کر کے اس کو اس لیے ریزہ ریزہ کرتے ہیں تاکہ وہ پیشاب کے راستے سے آرام سے نکل جائے، اس لیے چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں، ساقط کرتے ہیں. یہ بھی آج داخل ہے. اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں پوچھیں گے. آج بھی قتل کا قتل کی یہ شکل پائی جا رہی ہے، خوب پائی جا رہی ہے، کیونکہ زنا عام ہے بہت. اسکولوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں اور ایسا کچھ حادثہ پیش آ گیا تو پھر وہ اس قاطع حمل کرانا لازم ہے. عزت کا مسئلہ ہے. کتنی ڈھیر سالے حکومت کی طرف سے منع بھی ہے، لیکن منع ہونے کے باوجود بھی عزت سب کو پیاری ہے. تو اس عزت کو بچانے سے پہلے ہی اپنی عزت بچانا چاہیے کہ زنا سے آدمی بچے. تو سب سے پہلے مامورات میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھیں گے، اور منہیات میں اللہ تعالیٰ ناحق قتل کے بارے میں پوچھیں گے. کتنا ناحق قتل ہو رہا ہے، اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ زنا ہو رہا ہے. اور زنا صرف وہی زنا نہیں ہے جس کو ہم زنا سمجھتے ہیں. غلط جگہ سے آنکھ غلط جگہ پہنچتی ہے تو آنکھ کا زنا. جن جگہوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، جن رشتوں میں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ آپ نہیں دیکھ سکتے. چچیری بہن سے شادی جائز ہے تو چچیری بہن کو نہیں دیکھ سکتے. خلیری بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، مامو زاد بہن، یہ سب رشتوں میں ہے، لیکن پردہ ہے ان سے، کیونکہ نکاح جائز ہے. جہاں نکاح جائز ہے وہاں پردہ ہے، اور جس سے نکاح جائز نہیں ہے وہاں پہ پردہ نہیں. جیسے خالہ سے چھوٹی عمر کی ہے مان لیا یا بڑی جو بھی ہو، خالہ ہے تو خالہ ماں کے درجے میں، تو خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو خالہ سے پردہ بھی نہیں ہے.
تو جہاں جہاں نکاح جائز ہے وہاں وہاں پردہ ہے، تو اب آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں جہاں پہ پردہ کرنا چاہیے تھا، تو آنکھ کا زنا ہے۔ ہاتھ سے غلط جگہوں کو ہاتھ کو استعمال کیا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ کان سے گانے سن رہے ہیں اور جو ہے غیر محرم کی آواز سن رہے ہیں، تو یہ کان کا زنا ہے۔ صرف ان کی آواز ایسے آ رہی ہے باہر سے تو وہ کان کا زنا ہے۔ موبائل میں، فوٹو میں ان کا گانا آ رہا ہے جس سے شہوت بھڑک رہی ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ دل میں خیالات پکانا، پروگرام بنانا، پلاننگ کرنا کہ ایسے ایسے میں معصیت کروں گا، گناہ کروں گا، تو یہ دل کا زنا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ کا آخری مرحلہ کیا ہے، جس کو ہم لوگ زنا کہتے ہیں، تو ان سب زنا سے، ہاتھ کے زنا سے، آنکھ کے زنا سے، کان کے زنا سے، پیر کے زنا سے، چل کر کے جانا، یہ پیر کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کریں گے، تو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا سوال کریں گے، پوری زندگی کا سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی کھالیں گواہی دیں گے آدمی کے خلاف۔ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم، کان خلاف میں گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے گناہ۔ ابصارهم، بصر، آنکھیں ہمارے خلاف میں گواہی دیں گی۔ وہ جلود، وہ پورا بدن، کھال، اعضاء و جوارے ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے۔ تو چونکہ وہ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ اپنے بدن سے کہیں گے، ہم بھی بولیں گے، آج ان کو بولنے کی طاقت دے دی، ہم اپنے بدن سے پوچھیں گے، اپنے ہاتھ سے پوچھیں گے، ارے تمہارے ہی کو کھلانے پلانے کے لیے تو موٹا کیا تھا میں نے، تم موٹے رہو، تم کو لذت ملے، کان کو لذت ملے، آنکھ کو لذت ملے، تمہیں کو تو موٹا تازہ کرنے کے لیے، تمہارے آرام اور راحت کے لیے، لذت اندوزی کے لیے ہی تو یہ سب کیا تھا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے بدن کے اعضاء سے، آنکھ سے، پاؤں سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے کہیں گے ارے ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دی؟ اور ہاتھ پاؤں پھر ہم سے گفتگو کریں گے، جیسے ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہاتھ سے پوچھیں، آنکھ سے پوچھیں تو نہیں کچھ بولے گی، ابھی نہیں بولنے کی طاقت دیا ہے، کہیں گے انطقنا اللہ، اس وقت ہم پوچھیں گے تو کہیں گے آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دے دیا ہے، جس نے دنیا میں تم کو بولنے کی طاقت دی تھی آج ہم کو بھی بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کام بتاؤ، فلاں جگہ گئے تھے، گناہ کی جگہ بھی بولے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی ساری خبریں بولے گی، جس جگہ پہ گناہ کیا، جس جگہ پہ چوری کی، جس جگہ پہ نالائقی کی، جس جگہ پہ معصیت کی، یومئذ تحدث اخبارها، اپنی اخبار اپنی خبریں وہ بولے گی۔ بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ اللہ نے آج زمین کو وحی بھیجی، زمین کو آرڈر کیا کہ تو بول۔ اب زمین پہ ہم چلتے ہیں یہاں سے وہاں تک، یہ سب ہمارے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، زمین جس پہ چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرہ، ڈیوائن سی سی ٹی وی کیمرہ یہ سب کیچ کر لے رہا ہے۔ ہاتھ سے کیسے چھپ سکتے ہیں، آنکھ سے کیسے چھپ سکتے ہیں، یہی سب چیزیں کیا ہے، یہ سب ہمارا کیمرہ کر رہے ہیں، سب جو ہے واچ کر کے دیکھ کر کے ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم اتنا کام کر لیں کہ اللہ نے جس کو کہا ہے کرنے کو اس پر عمل کرنے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور اگر غلط ہوا تو توبہ کر لیں۔ کتنا آسان ہے دین، غلط ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ آئندہ نہیں کرنا ہے، آئندہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے جو ہے معافی ہو جائے گی، قبولیت کا پروانہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 70 بار بھی تم توبہ کرو تو تم تھک جاؤ گے توبہ کرنے سے، میں معاف کرنے سے نہیں تھکتا۔ اب اس سے بڑا رحیم کس کو پائیں گے؟
لہٰذا توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے. اللہ جب کہہ رہا کہ تم تھک جاؤ گے کہو گے اب میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ نہیں تھکیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں تھکنا, تم جتنا معافی مانگو میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک پکا سچا کامل مسلمان بنائے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس مقدر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.